بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امپروونگ ٹیچنگ میتھڈس کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ A student-centered approach mainly focuses on student active participation. Student-centered approach طلبہ کی ایکٹیو پارٹیسپیشن کو فوکس کرتا ہے۔ Project based learning is an example of اسٹوڈنٹ لرننگ۔ پروجیکٹ بیسڈ لرننگ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ لرننگ کی ایک مثال ہے۔ پرسنلائزڈ لرننگ ایمز ٹو میٹ انڈیویجول نیڈز اینڈ ایبلٹی۔ پرسنلائزڈ لرننگ کا مقصد طلبہ کی انفرادی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ Personalized learning is an educational approach that aims to customize learning for each student's strengths, needs, skills, and interest. ٹیچنگ کو اس طرح ڈالنا کہ ہر طالب علم اپنی صلاحیت، ضرورت اور دلچسپی کے مطابق سیکھ سکے، پرسنلائزڈ لرننگ کہلاتا ہے۔ ایکٹیو لرننگ اسٹریٹجیز انکلوڈ تھنک پیئر شیئر اینڈ ڈیبیٹس۔ تھنک پیئر شیئر اینڈ ڈیبیٹس ایکٹیو لرننگ اسٹریٹجیز میں شامل ہے۔ The concept of learning through social interaction is supported by social interaction کا تصور کس نے پیش کیا؟ لیو وائیگاٹسکی۔ ٹیکنالوجی انٹیگریشن ان ٹیچنگ ہیلپس ٹو، یعنی کہ ٹیچنگ میں ٹیکنالوجی کا استعمال کیا کام کر سکتا ہے؟ ٹو انہینس کولیبریشن اینڈ فیڈ بیک۔ ٹیکنالوجی تعاون اور فیڈ بیک کو بہتر بناتی ہے۔ ایجوکیشنل ایپس اینڈ ملٹی میڈیا ریسورسز آر ایگزامپل آف ٹیکنالوجی انٹیگریشن۔ تعلیمی اپلیکیشن ملٹی میڈیا ٹیکنالوجی کے استعمال کی مثالیں ہیں۔ Constructive feedback should be regular and guiding۔ تعمیری فیڈ بیک باقاعدہ اور رہنمائی فراہم کرنے والا ہونا چاہیے۔ Using different assessment methods helps teachers to evaluate understanding effectively۔ اسسمنٹ کے مختلف طریقے استعمال کرنے سے اساتذہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹ کی انڈرسٹینڈنگ لیول کا اچھی طرح جائزہ لے سکتے ہیں۔ گروپ ورک اینڈ پیئر لرننگ پروموٹس۔ گروپ کی شکل میں سیکھنا اور ایک دوسرے سے سیکھنا، طلبہ کا اپنی ہم جماعتیوں سے سیکھنا کلاس روم کمیونٹی کو بڑھاتا ہے۔ پیرنٹ ٹیچر کولیبریشن مینلی امپرووز۔ پیرنٹ ٹیچر کا آپس میں تعاون کرنا اسٹوڈنٹ سپورٹ سسٹم کو بہتر بناتا ہے، اس میں بہتری لا سکتا ہے۔ کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ ریکوائرز ٹیچرز ٹو اٹینڈ ورکشاپس اینڈ کورسز۔ مسلسل پیشہ ورانہ ترقی کے لیے اساتذہ کا ورکشاپس اور کورسز ضروری ہے۔ Learning becomes meaningful when it is connected to real world situation۔ حقیقی زندگی سے تعلق سیکھنے کو بامعنی بناتا ہے۔ Reflective practice means teachers should reflect and improve their teaching۔ Reflective
ٹیچنگ یا ریفلیکٹیو پریکٹس کا مطلب یہ ہے کہ اساتذہ اپنی ٹیچنگ اسٹریٹجیز کا بار بار جائزہ لیں اور اس میں بہتری لانے کی کوشش کریں۔ اس کو کہتے ہیں انعکاسی مشق یا ریفلیکٹیو پریکٹس۔ کیس اسٹڈیز اینڈ پریکٹیکل اپلیکیشنز ہیلپ۔ عملی زندگی کے مختلف کیسز اور پریکٹیکل اپلیکیشن کا بار بار جائزہ لینا، مطلب زندگی میں جو کیسز آتے ہیں ان کا جائزہ لینا، ان کو تعلیمی مواد سے جوڑنا کیا کر سکتا ہے۔ اس سے ریئل ورلڈ کنیکشن پیدا ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ جو کچھ سیکھتے ہیں وہ حقیقی دنیا میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ A supportive classroom environment encourages students to take risk and ask questions۔ مثبت ماحول سوال کرنے اور خطرہ مول لینے کی حوصلہ افزائی بچوں میں پیدا کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر ماحول مثبت ہو، سپورٹو ہو، اسٹوڈنٹ کو ڈپریس نہیں کیا جاتا تو اس میں کانفیڈنس پیدا ہوتی ہے اسٹوڈنٹس میں، وہ کسی بھی سوال پوچھنے کا رسک لے سکتے ہیں، وہ انہیں خوف اور جھجک محسوس نہیں ہوتی۔ According to John Davey, effective learning occurs when students engage in practical activities۔ جان ڈیوی کے مطابق مؤثر تعلیم عملی سرگرمیوں سے ہی ہو سکتی ہے۔ Problem solving activities mainly develop critical thinking skills۔ مسئلہ حل کرنے کی سرگرمیاں بچوں میں تنقیدی سوچ پیدا کرتی ہیں۔ Adopting teaching strategies according to student needs show، یعنی اپنی ٹیچنگ اسٹریٹجیز کو طلباء کی ضروریات کے مطابق بدلنا، ان کو ڈالنا، ٹیچر کی فلیکسیبلٹی یعنی اس کی لچک کو ظاہر کرتا ہے۔ اور لچک یا فلیکسیبلٹی ایک استاد کی اصل خصوصیت ہے، کیونکہ اس کے بغیر ٹیچنگ ممکن نہیں۔ ریجڈنس اکثر کامیاب نہیں ہوتی۔ Improving teaching methods ultimately leads to enhanced learning outcomes، یعنی اپنی ٹیچنگ اسٹریٹجیز میں، ٹیچنگ میتھڈ میں بار بار بہتری لانے کی کوشش کرنا، اس کا یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کا لرننگ پاور بڑھ سکتا ہے۔ تدریسی طریقوں میں بہتری مجموعی تعلیمی نتائج کو بہتر بنا سکتی ہے۔